اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف فراموش اور میں اس وقت موجود ہوں محمد دوا خانہ چوک سرور شہید پہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں حکیم مزمل علی خان صاحب۔ آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر، شکر ہے اللہ کا۔ اچھا، آپ سے پہلے مختلف امراض کے بارے میں گفتگو ہماری ہوتی رہی ہے، اور یقیناً جس طرح آپ دوستوں کو سمجھاتے ہیں مرض کے بارے میں اور پھر اس کے علاج کے بارے میں، تو کافی سارے دوستوں نے آپ کی اس چیز کو، آپ کی باتوں کو، آپ جس طرح ایک طریقہ علاج بتاتے ہیں اس کو کافی اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ اچھا سر، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بواسیر کے بارے میں۔ آپ یہ بتائیے کہ بواسیر کی کتنی اقسام ہیں، اور طب یونانی میں، حکمت میں اس کا علاج کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف بھائی، بواسیر جو ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بواسیر بادی ہے اور ایک بواسیر جو ہے وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ خونی بواسیر، جس سے خون وغیرہ موقعوں سے نکلتا ہے۔ بواسیر بیسکلی جب ہم خوراک کی بے اعتدالی کی وجہ سے، یا ضرورت سے زیادہ خوراک کھانے کی وجہ سے، یا خشک گرم غذائیں کھانے کی وجہ سے، تیز مرچ مسالے کی غذائیں کھانے کی وجہ سے، یا گوشت خوری کی وجہ سے ہمارے معدے میں کچھ یورک ایسڈ، سوزاکی زہر جو ہے وہ بواسیری زہر، یعنی یہ آتشی کی زہر، یہ مختلف قسم کے جو ہے وہ زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہمارے معدے سے ہوتے ہوئے انتڑیوں کو بھی انفیکشن کرتے ہیں، تو پھر وہ انتڑیوں کے سروں کے اوپر جو ہے یہ انفیکشن جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ انتڑیاں جو ہے وہ سوج جاتی ہیں، اور سوج کے ورم سے موقع وغیرہ، مسے وغیرہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں سے پھر جب وہ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خشکی کی وجہ سے جو ہماری انتڑیاں ہیں وہ جب خشک ہوتی ہیں تو پخانہ، فضلہ وغیرہ وہاں رکنے کی وجہ سے وہاں انفیکشن ہو جاتا ہے، اور مسوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب یعنی پخانہ وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہی پخانہ وغیرہ کرتے ہیں تو رگڑ سے وہ موقع جو پخانے کی وجہ سے چھلے جاتے ہیں اور ان سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گیا خونی بواسیر۔ ایک ہوتی ہے بادی بواسیر، جس میں سے وہاں پخانے والی جگہ پہ خارش ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جو خارش ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بادی بواسیر ہے۔ اس میں دونوں کا ہی طب یونانی میں بہت ہی پیارا اور عمدہ علاج ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ احتیاط اس میں یہ ہوتی ہیں کہ کھانا جو ہے وہ ہم جو بھوک رکھے تو پھر کھائیں، اگر بھوک نہیں ہے تو کھانا نہ کھائیں۔ یورک ایسڈ بیسکلی معدے کی تیزابیت اس وقت ہی پیدا ہوتی ہے جو کھانا، جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو جو کھانا ہمارا معدہ جو ہے وہ اس کو ڈائجسٹ کر کے نیچے یعنی کچھ فضلہ بن جاتا ہے، اور کچھ ہمارے جسم کا حصہ ہو جاتا ہے ڈائجسٹیشن کے ذریعے، اور باقی جو فضلہ بن جاتا ہے، اور کچھ ایسا یہ ہوتی ہے جو ہمارے معدے میں پڑا رہتا ہے، ضرورت نہیں ہوتی، وہ یورک ایسڈ بن جاتا ہے۔ یہ تمام تر پرابلم ہے۔ اچھا سر، آج چونکہ ہم آپ کے دواخانہ پہ موجود ہیں تو اسی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو اس کا علاج ہے بواسیر کا، وہ ہم اپنے دوستوں کو اس انٹرویو میں لائیو کیوں نہ دکھائیں؟ بواسیر کا علاج؟ جی، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی دوائی بنائی ہے، اگر یہاں ہے دواخانے پہ؟ نہیں، دوائی تو ہے دواخانے پہ، لیکن ایک ہماری ہے ریسیپشن سٹارٹ میں جب آتی ہے، وہاں ریسیپشن پہ میڈیسن وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، تو سر وہاں ہم چلے جائیں گے؟ ہاں چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی چلتے ہیں۔ جی آئیے چلتے ہیں، آئیے جی چلتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ حکیم صاحب کے پاس کون سا علاج ہے بواسیر کا، تاکہ آپ سب دوستوں کو اس کا پتہ چلے۔ ہم ویڈیو کے آخر میں آپ کو حکیم مزمل علی خان صاحب کے دواخانے کا مکمل ایڈریس اور ان کا فون نمبر بھی بتائیں گے۔ جی دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں دواخانے پہ مکمل جو ادویات پڑی ہیں، ایک بہت ہی پیارا انہوں نے چوک سرور شہید میں دواخانہ بنایا ہے، جہاں تمام امراض کا
طب یونانی کی روشنی میں، طب نبوی کی روشنی میں علاج کیا جاتا ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے پاس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بواسیر کا کیا علاج ان کے پاس موجود ہے۔ بواسیر کے لیے ایک معجون بناتے ہیں جس میں ہر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو یعنی یہ بواسیری زہر کو ختم کرنے کے لیے، اور بہت ہی کمال کی یہ معجون ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک روغن بناتے ہیں بواسیری آئل۔ بواسیری آئل جو ہے وہ پخانے والی جگہ پہ لگانا ہوتا ہے، اور پخانے والی جگہ پہ لگانے کے بعد جہاں سے مسے وغیرہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا نام کیا ہے سر؟ یہ روغن بواسیر ہے۔ یہ چھوٹے ڈراپر میں ہم ڈال کے دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے ڈراپر میں ڈال کے جب ہم دیتے ہیں تو یہ پخانے والی جگہ پہ لگانا ہوتا ہے۔ پخانے والی جگہ پہ لگانے کے بعد یہ جو موقع ہیں وہ جھڑ کے 2-3 دن کے اندر گر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس میں ہوتی ہے جلن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، وہ فل فور جو ہے اس کو افاقہ ملتا ہے، فل فور چھوٹے سے ڈراپر میں ڈال کے ہم دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو بواسیری روغن ہے یہ شوگر کے زخموں کے لیے، بدبودار کینسر کے زخموں کے اوپر بھی یہ روغن کام کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بواسیر سے ریلیٹڈ ایک ہوتا ہے فیسچولا، بگندر، ناسور اس کو بھی کہتے ہیں، یہ اس پہ بھی یہ روغن بہت زیادہ کارآمد ہے اور انتہائی مفید ہوتا ہے۔ پخانے والی جگہ پہ لگانا ہوتا ہے، اور پخانے جو قبض وغیرہ کی ہوتی ہے، خشکی وغیرہ ہوتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک شربت اکسیر جگر ہے۔ وہ شربت اکسیر جگر جن کو خون کی کمی ہوتی ہے وہ آدھے گلاس پانی میں 2 چمچ ڈال کے پینے ہوتے ہیں، اس سے خون کی کمی اور جتنی بھی اندر انفیکشن ہوتا ہے اس کو وہ بہترین فائدہ دیتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ اگر کوئی مریض، کسی بھی مرض کا کوئی مریض اگر یہاں دواخانے پہ نہیں آ سکتا اور وہ آپ سے دوائی پارسل منگوانا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہم سے فون پہ رابطہ کرتا ہے، واٹس ایپ پہ اپنے میسج ڈالتا ہے کہ ہمیں یہ مسئلے ہیں، تو ہم اسی کا فوری رپلائی دیتے ہیں، اور بذریعہ پوسٹ آفس کے ذریعے یا یعنی TCS لیپڈ کے ذریعے جس دوائی میں لیکوڈ ہوتا ہے پوسٹ آفس میں جاتی ہے، اور جو دوائی میں لیکوڈ نہیں ہوتا وہ ہماری بازوں کا لیپڈ کے ذریعے اور TCS کے ذریعے چلی جاتی ہے۔ لیپڈ والے TCS والے ذرا نخرے کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ ہمارا پوسٹ آفس کا نظام بہت پیارا ہے اور عمدہ ہے الحمدللہ۔ میرا مختلف پاکستان کے شہروں میں جو میڈیسن وغیرہ جاتی ہیں، اور بواسیر کا علاج کے بارے میں تو الحمدللہ میں بڑا مشہور ہوں۔ جی ناظرین، اگر آپ پاکستان یا دنیا کے کسی بھی شہر میں ہیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی مرض ہے اور آپ اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں، حکیم صاحب سے دوائی منگوانا چاہتے ہیں، تو آپ گھر بیٹھے ان سے آپ واٹس ایپ نمبر پہ اور ان کے جو فون نمبر ہے، کال نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہوں گے دوائی وہیں پہنچ جائے گی۔ اس کے علاوہ گیس، قبض، اپھارا، اس کی جو ہے بڑی بہترین میڈیسن ہوتی ہے۔ بیسکلی جو ہماری طب کا اصول ہے کہ قبض جو ہے نا وہ الامراض، یعنی تمام امراض کی ماں ہے۔ تو یہ ابھی بہت مشکل نام رکھ دیے ہیں ایلوپیتھی نے۔ IBS ایک بیماری ایسی ہے جو بڑی آنت اور چھوٹی آنت کا انفیکشن وہاں ہو جاتا ہے، پھر اس کو گیس رہتی ہے، پھارا رہتا ہے، مریض کی کریٹیکل پوزیشن ہو جاتی ہے، پھر اس کو کھانا کھانے کے فوراً بعد پخانہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ سنگرینی ایک بیماری ہے۔ تو بیسکلی یہ تمام بیماریاں طب یونانی میں ان کا مجرب علاج موجود ہے، اور ان کا جو پرانے قدیمی اطباء کرام تھے وہ علاج کرتے آ رہے ہیں۔ اب انگلش کے ورڈز بول کے، مشکل الفاظ کر کے ہم ان بیماریوں کو بہت زیادہ پیچیدگی کی طرف لے گئے ہیں، لیکن وہ پیچیدہ نہیں ہے۔ وہ ان کا علاج بڑی ہی آسانی اور بڑی ہی مؤثر طریقے سے ان کا علاج موجود ہے، اور قدیم اطباء بہت عرصے سے یہ کرتے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک آپ اور کو بات بتاتا چلوں کہ میرا جو طریقہ علاج ہے وہ زیادہ تر روغنیات کے اوپر ہے۔ روغنیات وہ واحد چیز ہے، وہ واحد عنصر ہے ہماری باڈی کے اندر جتنی بھی خشکی ہے، خشکی کی وجہ سے قبض ہے، گیس ہے، بواسیر ہے، پھارا ہے، معدے کے کریٹیکل امراض ہیں، وہ تمام میں جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ جو روغنیات جو ہے ان کا اپنا ایک وجود رکھتے ہیں، ایک اپنا ایک وزن رکھتے ہیں۔ جی اچھا سر، یہاں آپ نے جو نظام بنایا ہے، اگر کوئی مریض یہاں آتا ہے تو اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، ذرا دکھائیں گے آپ؟ جی بالکل۔
ایک یہاں یعنی مریض آتا ہے، اس کو چیکنگ کی جاتی ہے، اس کی نبض وغیرہ تشخیص کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ دوائی دی جاتی ہے۔ ہماری جو طب کونسل ہے، جو ہماری ہیلتھ کیئر کمیشن ہے، اس کا ہمیں ایک بہت زیادہ یعنی ایک ہدایت ہے کہ مریض کی سکریسی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ تو اس کی سکریسی کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے ہم نے ایک معائنہ روم بنایا ہوا ہے، وہاں مریض کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ اگر لیڈیز پورشن جو ہے ہم نے علیحدہ بنایا ہوا ہے، وہاں لیڈیز میں ان کو بٹھایا جاتا ہے، اور ان کی مریض کی سکریسی کو جو ہے معائنہ روم جو ہے اس میں بالکل علیحدگی اور سکریسی اس کی محفوظ خاطر دکھائیں گے سر؟ ہاں جی، میں جی جی سر، یہاں ہم جو ہے وہ مریض کو بٹھاتے ہیں، یہاں بٹھاتے ہیں۔ اگر یعنی مریض کی یعنی اس کی لیٹ کے معائنہ ہو، یا مریض کمزور ہے، ویک ہے، تو اس کو یعنی یہاں بٹھا کے لٹا کے اس کا طبی معائنہ کرنے کے بعد اس کی دوائی جو ہے نا وہ تجویز کی جاتی ہے۔ یہ معائنہ روم ہے؟ جی، میرا معائنہ روم ہے، جہاں ہر قسمی جو ہماری طب کونسل اور ہیلتھ کیئر کمیشن ہمیں ہدایت کرتی ہے، اس میں یہاں یہ تمام تر اصول و ضوابط کے مطابق ہم اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ بہت زبردست۔ اچھا، اور کیا ہے سر؟ چلیں، یہ اچھا سر، اس روم کے باہر لکھا ہوا تھا حجامہ روم۔ جی جی، یہ حجامہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، حجامہ ایک سنت عمل ہے جس میں مختلف باڈی کے مختلف حصوں میں ایک پوائنٹس ہوتے ہیں، ان پوائنٹس کے اوپر کپنگ تھراپی، پرانے زمانے میں یہ جونکیں وغیرہ لگائی جاتی تھی جن سے وہ فسد بھی کیا جاتا تھا، اور جو یعنی فاسد خون تھا اس کو نکالنے کے لیے آج جو ویریگوس کا جو مسئلہ اکثر ہو جاتا ہے، ویریگوس میں جو شریانے ہیں جن میں ایسی یعنی فاسد خون جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے اور جسم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس کے لیے پرانے زمانے میں جونکیں لگائی جاتی تھیں، اور آج کل جو ہے حجامہ کیا جاتا ہے جسم سے وہ فالتو فاسد جو خون ہے وہ نکالنے کے لیے وہ ہم یہاں حجامہ کرتے ہیں۔ اور حجامہ ایک سنت عمل ہے، اور اس میں بہت ہی زیادہ اللہ پاک نے مجھے مہارت دی ہوئی ہے، اور ہمیں اس پوائنٹس کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سے پوائنٹس کے اوپر فسد کی جائے یا کپنگ تھراپی کی جائے، اور اس سے جو لا علاج اور رموزی امراض میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور اس پہ قابو پایا جاتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے حکیم مزمل علی خان صاحب کی گفتگو سنی بواسیر کے بارے میں اور دیگر امراض کے بارے میں۔ چوک سرور شہید میں محمد دواخانہ کے نام سے ان کا دواخانہ ملتان روڈ چوک سرور شہید میں موجود ہے۔ اگر آپ دواخانے پہ تشریف لا سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ دواخانہ پہ تشریف نہیں لا سکتے تو آپ حکیم مزمل علی خان سے فون یا واٹس ایپ پہ بات کر سکتے ہیں، ان کو اپنی امراض کے بارے میں آپ بتائیں گے، اور یہ دوائی آپ کو پاکستان میں کہیں بھی ضرورت ہو تو دوائی آپ کو یہاں سے پارسل بھجوائی جا سکتی ہے۔